ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اس یوم ولادت کے موقع پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے فدق کے باب پہ۔ فدق کا بیان ہم نے رمضان میں پورا ریکارڈ کروا دیا تھا، اسے سن لیجئے۔ ان چیزوں میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، لیکن اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دونوں طرف کے جو مولوی ہیں جو فساد اور فتنے کی جڑ ہیں، ایسے مولویوں کو چھوڑ کر اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا صاحبزادی صاحبہ تشریف لے گئی تھی کہ باپ کی وراثت سے مجھے حصہ دے دیں، اور یہ قرآن کا حکم تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ اس مال میں مقرر ہے جو کچھ ان کے والدین چھوڑ کے جاتے ہیں، اور مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے۔ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے گئیں کہ میرے والد کی جو چیزیں ہیں اس میں مجھے حصہ ملنا چاہیے۔ دوسری طرف سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ صاحبزادی صاحبہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محبوب رہا ہے، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ تو آپ اچھی لگتی ہیں، اور اب یہ بھی جانتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ہر معاملے میں ترجیح دی ہے، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خیال رکھا ہے، لیکن مجھ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کچھ میں چھوڑ کے جاؤں گا وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ بس اتنی بات۔ ایک طرف ان کے پاس قرآن کی دلیل ہے تو دوسری طرف سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ دلیل ہے جو انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ان کے لیے تو وہ فرضوں کا فرض ہے اور ان کے لیے یہ فرض ہے، وہ کیسے اس پہ عمل کر لیتے؟ قرآن کی اس آیت پہ جبکہ وہ سن چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے عمل ہو سکتا تھا؟ یا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں سنا تھا اور جھوٹ بول دیا۔ تو دونوں طرف یہ چیزیں تھیں، ایک طرف قرآن کی آیت تھی تو دوسری طرف براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوا فرمان تھا جو قرآن کے ہم وزن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جھوٹ بول گئے اور معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی سیاست تھی اور ایسی چیزیں تھی۔ تو اب اس مسئلے میں الجھنا کیا ہے؟ یہ جتنی روایات بخاری کی پیش کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابوبکر اور عمر آئے اور وہ ناراض ہوئی، آدھی روایت پڑھتے ہو بخاری کی، آگے جو ہے کہ پھر وہ گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے خوش تھیں، راضی تھی۔ یہ ہو جاتا ہے؟ یہاں قرآن کیوں نہیں یاد آتا؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جنت میں جب یہ پہنچیں گے تو ایک دوسرے کے متعلق ان کے دلوں میں جو خلش باقی رہ گئی تھی ہم اسے بھی دھو دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میرا طلحہ اور زبیر تینوں کا یہ معاملہ ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، پھر انہوں نے رجوع کیا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دکھ بہت زیادہ تھا۔ فرمایا قیامت میں اللہ ان سب چیزوں کو دھو دے گا، ختم ہو گئی بات۔ اب یہ ضروری ہے کہ ان مباحث کو الجھا کر آدھے دلائل دے کر وہ فیصلے جو کبھی بھی نہیں ہونے والے ان فیصلوں پہ امت کو لڑایا جائے اور لوگوں کو ستایا جائے۔ کیا فائدہ؟ شکر کریں کوئی آدمی خدا کا نام لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، خدا کے دین کی حرمت قائم رکھے، شکر کرنا چاہیے، ورنہ اب دور ایسا نہیں رہا کیونکہ مذہب ہمارا موضوع نہیں نہ رہا، ہمارا موضوع پیسہ رہ گیا ہے، اسباب، وسائل اور ذرائع جو کمانے کے ہیں، زمین ہے، انویسٹمنٹس ہیں،
عالمی سطح کی وہ رہ گئی ہیں. ہمارا موضوع مہنگائی اور مہنگائی کے اسباب اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارا موضوع یہ رہ گیا ہے. ہمارا موضوع یہ رہ گیا ہے کہ کون سی خاتون فلم ایکٹریس کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے. تو یہی موضوعات اب رہ گئے. مذہب تھوڑا ہی موضوع رہا ہے. کوئی یعنی مذہب سے اس حد تک ہم دور ہیں کہ کوئی آدمی ملتا نہیں جو کہے خواب میں بھی مجھے جنت نظر آئی، اور سارے خواب انہیں آتے ہیں. کوئی ملا ہے جو کہے آج رات میں نے جہنم کو دیکھا اور میں ڈر گیا؟ نہیں آتے، اس لیے کہ وہ موضوع ذہن کا ہے ہی نہیں. کوئی آدمی ملتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں یہ خواب دیکھا، حق تعالی شانہ کو خواب میں نے دیکھا؟ نہیں ملتا، اس لیے کہ موضوع نہیں رہا ہمارا. ہمارے موضوعات وہ ہو گئے ہیں، اور مسلمان عملاً آخرت کو بھلا چکے. ان کا آخرت پہ عقیدہ ہوگا تو ہوگا، کچھ نہیں کہتے، لیکن عملاً سب سے زیادہ آخرت کا انکار کرنے والے مسلمان. انہیں آخرت اور اللہ کے سامنے جواب اور عذاب قبر کا ان کا عقیدہ ہو تو یہ وہ کچھ کریں جو اب کر رہے ہیں. زمینوں اور جائیدادوں کے قصے اور فلاں کے قصے اور یہ اور وہ، ولیعذ باللہ. ایک سوال